بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ برادرانی ذی وقار، برادرانی اسلام، جس طرح کے کچھ ایسے لوگوں کی باتیں جو لوگ اپنے منہ سے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ عقائد اور حقائق، ان کے مابین کیسے انسان اپنے آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اور دین اسلام، خاص کر اسلام کی پہچان اور اسلام کے ماننے پر اور مسلمان ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقائد درست نہیں ہے تو آپ کا ایمان بھی درست نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی چیز پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ جس طرح کے زبان سے کہنے والا اگر دل میں یا اس کے عقائد میں کوئی ایسی باتیں ہیں تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک نے وضاحت فرما دی۔ اسی طرح جب بندہ غلط عقائد میں بیٹھتا رہتا ہے تو اس پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، آج اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم فرقان حمید، اللہ کی لا ریب کتاب، اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، جو عقائد غلط رکھ کر لوگوں کے سامنے اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، جس طرح کے قادیانی حضرات ہیں اور جونیئر مرزا پلمبر کے ماننے والے اپنے عقائد وہ رکھ کر لوگوں کو تو فریب دینا ہی چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو وہ فریب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اہل ایمان کا یا رب کا نقصان کوئی نہیں۔ آگے اللہ کیا فرماتا ہے اسی بات پر کہ جب ان کو روکا جاتا ہے، جب ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے، جب ان کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کی دلائل پیش کی جاتی ہیں تو وہ اور ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اصل میں ان کے دلوں میں بیماری ہے، حسد، اناد، کینہ، بغض، جیلسی، شرارت، شریر پن، خباثت، یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جائیں گی جو بندہ دوگلی پالیسی اختیار کرے گا۔ اور جو بندہ، خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ قادیانی، مرتد، مرزائی اور منافق سب ایک ہی تھالی کے چٹو بٹے ہیں، تو ان کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ اب یہ جھوٹ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سب سے بڑا جھوٹ ان کا یہ کہ ہم ایمان والے، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم خیرات بھی کرتے ہیں، تو ہم ایمان والے ہیں۔ حالانکہ جس نبی نے ہمیں ایمان کی طاقت، ایمان کی دولت، ایمان کی پہچان، قرآن جیسی عظیم کتاب، رب رحمان کی پہچان عطا فرمائی، اسی نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔
اسی محبوب کے فرمودات کا انکار کرتے ہیں، اسی محبوب کی اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں یہ لوگ، اسی محبوب کی ازواج کے گستاخ ہیں یہ لوگ، اسی محبوب کے اصحاب کے گستاخ ہیں یہ لوگ، اسی محبوب کے فرمودات کے منکر ہیں یہ لوگ، تو پھر کیا ہے؟ یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ تو قادیانی جھوٹے ہیں، ان کا سارا عقیدہ اور ان کی ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹ پر یہ رکے ہوئے ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو، ہمارے بھولے بالے مسلمانوں کو فقط اس بات پر ورگلاتے ہیں، اکساتے ہیں کہ جی ہم تو مظلوم ہیں، ہم پر ظلم کیا جاتا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر وہ ہو رہا ہے۔ آؤ عقیدہ حق کو سمجھو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات سے محبت ٹوٹ کر کرو، قبلہ انیوا پیار کرو حضور سے، دو باتیں نہیں کہنی، رب نہیں کہنا، رب دا بیٹا نہیں کہنا، بس انیوا حضور سے محبت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے بدبخت اور ایسے عقائد کے خلاف جانے والے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔